دعا سے پہلے آئیے کچھ لمحے خاموشی سے خدا کا کلام سننے میں گزاریں اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے۔ پالوس رسول پہلا تموتیس اس کا 6 باب اور 12ویں آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحی زندگی صرف ایمان لانے کا نام نہیں بلکہ ایمان میں قائم رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑو۔ یہ آیت ہمیں صاف بتاتی ہے کہ ایمان کی زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی بلکہ اس میں لڑائی شامل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم اس لڑائی کو غلط طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ لڑائی غصے سے جیتی جاتی ہے، طاقت دکھا کر اور بدلہ لے کر جیتی جاتی ہے، لیکن ایمان کی لڑائی دنیا کی لڑائی جیسی نہیں ہوتی۔ پالوس رسول افسیوں کے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری اصل لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ ان روحانی قوتوں سے ہے جو اندھیرے میں کام کرتی ہیں۔ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری تکلیف کسی شخص کی وجہ سے ہے، کسی نے ہمیں دکھ دیا، کسی نے ہمیں نظر انداز کیا یا کسی نے ہمارے خلاف بات کی۔ لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل میدان اکثر انسان نہیں بلکہ ہمارا ذہن ہے۔ اسی لیے پالوس رسول 2 کرنتھیوں 10ویں باب 4 اور 5ویں آیت میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی جنگ سوچ کی جنگ ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمیں ایسے روحانی ہتھیار دیتا ہے جو مضبوط قلعوں کو ڈھا سکتے ہیں اور ہر خیال کو مسیح کی فرمانبرداری میں لا سکتے ہیں۔ جب خیال یہ کہتا ہے کہ خدا نے شاید چھوڑ دیا ہے یا یہ دعا بے فائدہ ہے تو یہ صرف سوچ نہیں ہوتی، یہ ایمان پر ایک حملہ ہوتا ہے۔ داؤد نبی زبور 56 اس کی 3 آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا مطلب خوف کا نہ ہونا نہیں بلکہ خوف کے باوجود خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایمان کی کشتی ہمیشہ گناہ کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ تھکن کے خلاف ہوتی ہے، کبھی خاموشی کے خلاف ہوتی ہے اور کبھی لمبے انتظار کے خلاف ہوتی ہے۔ داؤد نبی زبور 27 اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، خداوند کا انتظار کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ سب سے مضبوط سچ یہ ہے کہ خدا ہمیں لڑائی میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یسایہ اس کا 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، انہیں مضبوط کرتا ہے اور انہیں سنبھالے رکھتا ہے۔ اور دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہم فتح کے لیے نہیں لڑتے بلکہ فتح کے اندر رہ کر لڑتے ہیں۔ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اور اس کی 57 آیت میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فتح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ اور کلسیوں 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اندھیرے کی طاقتوں کو پہلے ہی شکست دے دی ہے۔ آخر میں پالوس رسول افسیوں 6 باب اس کی 13ویں آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ حملہ کرنے کو نہیں کہتا بلکہ اکثر بس کھڑے رہنے کو کہتا ہے۔ یہ ایمان کی اچھی کشتی ہے اور خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اب اسی سچائی کے ساتھ آئیں مل کر دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ تھکے ہوئے دل کے ساتھ آتے ہیں۔ تو جانتا ہے خداوند کہ ہم کتنی دیر سے لڑ رہے ہیں،
تو जानता है कि बाज़ दिन ईमान एक बोझ सा लगने लगता है, फिर भी तेरा कलाम पहला तिमोथियस उसके 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में हमें छोड़ता नहीं बल्कि हमें बुलाता है कि हम ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते रहें। आए खुदावंद, हम मानते हैं कि कई बार हम टूट गए, कई बार हमने हार मानने का सोचा, कई बार हमने ये सवाल किया कि क्या हम अब भी खड़े रह सकते हैं। तूने हमें इफसियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में ये सिखाया है कि हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, इसलिए आज हम हर तलखी, हर इल्ज़ाम, हर शिकायत तेरी हजूरी में रख देते हैं। हम मज़ीद गुस्से से नहीं लड़ना चाहते, हम मज़ीद अपनी अना की जंग नहीं लड़ना चाहते। आए प्रभु, तू हमारे जहन की जंग को जानता है, वो ख़यालात जो रात को सोने नहीं देते, वो ख़यालात जो हमें कमज़ोर महसूस कराते हैं, और वो ख़यालात जो ईमान को खामोशी से खोखला करते रहते हैं। तूने 2 कुरिन्थियों उसके 10 बाब और 4 और 5वीं आयत में हमें फरमाया है कि ये ख़यालात कैद किए जा सकते हैं। आज हम हर खौफ, हर झूठ, हर मायूसी मसीह के ताबे करते हैं। आए पवित्र आत्मा, हमारी सोच की हिफाजत कर, हमारे जहन पर पहरा दे, हमें वो सोच अता कर जो यस्सु से आती है। आए खुदावंद, हम थक गए हैं। कुछ लोग इंतज़ार करते करते टूटने लगे हैं, कुछ लोग खामोशी में रोते रहते हैं। तूने ज़बूर 27 उसकी 14वीं आयत में बताया है कि इंतज़ार ईमान की निशानी है, मगर खुदावंद, इंतज़ार करना मुश्किल होता है। ऐसे लम्हों में हमें छोड़ मत देना जब ईमान बस एक कमज़ोर धागे से लटका हो, तब भी हमें थामे रखना। खुदावंद, जब खौफ अचानक आ जाए तो हमें ज़बूर 56 आयत 3 के मुताबिक सिखा कि खौफ के बावजूद हम तुझ पर भरोसा रखें। आए परमेश्वर, कभी कभी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन तूने यशायाह 41वें बाब और उसकी 10 आयत में वादा किया है कि तू हमारे साथ है। जब लड़ाई बहुत बड़ी लगे तो हमें 2 तवारीख उसके 20वें बाब और 15वीं आयत याद दिला कि ये जंग हमारी नहीं बल्कि तेरी है। ऐ खुदा, हम अपनी ताकत को छोड़ते हैं, हम अपने तरीके छोड़ते हैं, हम अपनी ज़िद छोड़ते हैं, हम तेरे हाथों में अपनी कमज़ोरियों को रख देते हैं। हम इस सच्चाई को थामते हैं जो 1 कुरिन्थियों 15वें बाब और 57 में लिखी है कि फ़तह यीशु मसीह के वसीले से पहले ही दी जा चुकी है। और जैसे कुलसियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अंधेरे की ताकतों को पहले ही शिकस्त दे दी है। आए खुदा, हम हारे हुए नहीं हैं, बस थक गए हैं। हमें फिर से खड़ा होने की कुव्वत दे, और जब हमें बस खड़ा रहना ही मुश्किल लगे तो हमें इफसियों 6 बाब 13वीं आयत के मुताबिक अपनी हजूरी में कायम रख। हमें ईमान छोड़ने ना दे, हमें टूटकर बिखर ना जाने दे। आए आसमानी पिता, हम तुझसे सिर्फ ये मांगते हैं, हमें थामे रख, हमें संभाले रख, और हमें आखिर तक ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने की तौफीक दे। ये सब कुछ हम यीशु मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो अपने ईमान के इजहार के लिए कमेंट्स में आमीन टाइप कीजिए। मेरी दुआ है कि इस दुआ में शामिल सारी बरकत आपकी ज़िंदगी में यीशु नाम से शामिल हो जाएं। अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है
تو کامنٹس میں بتائیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہو، آمین۔